آیت مبارکہ کے اندر شیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو یہ وہم اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اگر تو نے مال خرچ کیا تو پھر تیرے مال کے اندر کمی آئے گی، یعنی اللہ کے راستے کے اندر دے گا تو تیری فلاں ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، فلاں چیز کی تجھے محتاجی ہے وہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ ساری کی ساری جو شیطان کے وسوسے اور خیالات ہیں یہ تب آدمی کے انسان کے دل کے اندر آتے ہیں جب وہ کسی نیکی کے کام کے اندر خرچ کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اگر وہی برائی کے کام کے اندر خرچ کرے تو پھر اس کو کسی قسم کا کوئی وہم اور وسوسہ بھی نہیں آتا، بلکہ شیطان اس کو اور ساتھ کو کیا کہتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے کہ تو کر خرچ، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ رسم ادا کر لے، فلاں کر لے، اگر ایسے نہ کیا تو برادری والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ایسی باتیں اس کے دل کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ اور اگر کہ دوسری طرف اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی بات آئی ہے تو فوراً وہاں پہ تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے جو جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے چولہے کے اندر جناب اس کا چولہا جل جائے، مسجد کا فلاں کام کرنے سے، مدرسے کا فلاں کام کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے محلے کے اندر جو مانگنے والے ہیں ان کو دے دو۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتے ہم کہ ان کو نہ دیں، لیکن ان کو بھی دیں، اور مسجد اور مدرسے کا انتظام جو وہ کس نے چلانا ہے؟ یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے کام کو چلانا، لیکن ہمیں شیطان ایسے وساوس ڈالتا ہے کہ یہاں سے اٹھا کر یعنی کہ دینی کام کے اندر نہ لگے بلکہ دوسرے کام کے اندر کیا کر دے، وہ چیزیں لگا دی جائے، کیونکہ اگر دین کے اندر لگے گی وہ تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور اگر کہیں دوسری جگہ پر ہوگی تو وہ جب تک اس کے فائدہ ہوگا بعد کے اندر وہ کیا ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو ایسے قسم کے جو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور اگر رسومات کے اندر دیکھیں، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر، تو پھر ہمیں ایسی باتیں یاد کرائے گا کہ ایسے کر لو، ایسے کر، جن کا نہ کوئی شریعت کے ساتھ تعلق ہے، نہ اپنے کوئی اس کے اندر فائدہ ہے، بلکہ سوائے ایک آخرت کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر چند منٹوں کے لیے تو ہماری بلے بلے ہو جائے گی، لیکن آخرت کے اندر وہی وبال کا سبب بھی بنے گا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ایسی چیز انسان کے دل کے اندر آئے تو اس کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے، شیطان کا میرے اوپر غلبہ آ چکا ہے، اور فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ تو فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تم کو ڈراتا ہے فقر سے، محتاجگی سے، ویأمرکم، اور وہ تم کو حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کی باتوں کا، بری باتوں کا۔ اور اس کے مقابلے کے اندر واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ جو ہے وہ تم کو مغفرت کا تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ اس کو برائی کی باتوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور وہ باتیں اس کے دل کے اندر القاء کرتا رہتا ہے، اور نیکی سے روکنے کی باتیں۔ اور جو فرشتہ ہے وہ اس کے کیا کرتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے، اور اس کے دل کے اندر وہی القاء کرتا رہتا ہے۔ تو اس بات کو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ واللہ، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس سے مراد یہ اس فرشتے کی رہنمائی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری اس رہنمائی کے ذریعے تمہاری کل کو کیا کریں گے، بخشش بھی کریں گے، وفضلا، اور اگر تم صدقہ و خیرات کرو گے تو اس سے تمہارے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ اور زیادہ کریں گے۔ واللہ یعیدکم مغفرہ، اور اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا یعنی اور زیادہ دینے کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ جو ہیں وہ وسعت والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں کہ تم جو صدقہ و خیرات کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح قرآن و سنت کو سمجھنے کی